لاہور ہائی کورٹ کے علاقائی بینچوں کے قیام کے لیے احتجاج، فیصل آباد میں وکلاء کا مظاہرہ شدت اختیار کر گیا۔ ڈنڈا بردار مشتعل وکلاء نے ڈپٹی کمشنر دفتر پر دھاوا بولتے ہوئے توڑ پھوڑ کی اور عملے کو یرغمال بنا لیا۔ عدالتوں میں سائلین کو زبردستی باہر نکال کر دروازوں کی تالہ بندی کر دی۔ گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں بھی احتجاج، وکلاء نے سیشن کورٹ کے داخلی راستوں کو تالے لگا دیے۔ العزیزیہ ریفرنسز کی سماعت، ملزم نواز شریف نے 50 سوالات میں سے 45 کے جواب قلم بند کروا دیے۔ کچھ سوالات پیچیدہ ہیں، ریکارڈ دیکھ کر مشاورت کے بعد جواب دوں گا۔ نواز شریف کا بیان، جن سوالات کے جوابات اطمینان بخش نہ ہوئے اس پر آپ سے مزید سوالات پوچھیں گے۔ جج ارشد ملک کے ریمارکس۔ اسحاق ڈار وطن واپسی کیس، حکومت نے برطانیہ کو مفرور ملزم کی حوالگی کے لیے خط لکھ دیا۔ مطالبہ ملزمان کے تبادلے کے معاہدے کے تحت کیا۔ برطانیہ نے سوال نامہ بھیجا ہے جو نیب کو دے دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا بیان، اسحاق ڈار کہتے ہیں جب انصاف ملے گا تب آؤں گا، معلوم نہیں وہ کس قسم کا انصاف چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، عدالت نے پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ چکوال میں سیمنٹ فیکٹری سے متعلق کیس، ٹیوب ویل سیل ہونے سے پہلے اوور ٹائم چلایا گیا۔ فیکٹریز نے 4 ماہ کا پانی کیسے جمع کیا؟ زیر زمین تالاب بھرے گئے، وہ پانی کہاں سے آیا؟ سپریم کورٹ کے ریمارکس، تیاری کے بغیر آنے پر ڈی سی چکوال کی سرزنش، عدالت نے سیمنٹ فیکٹریز کے معائنے کے لیے 2 رکنی کمیشن قائم کر دیا۔ اومنی گروپ کی شوگر ملز سے چینی غائب کرنے کا معاملہ، انور مجید کو پیش کرنے پر بینکنگ کورٹ برہم۔ ایسی بیماری نہیں کہ ملزم کو عدالت نہ لایا جائے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ پر عدم اطمینان، آئندہ سماعت پر انور مجید اور ڈاکٹر کو پیش ہونے کا حکم۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار 22 نومبر کو لندن جائیں گے۔ دورے میں ڈیم کے لیے فنڈ ریزنگ مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر سینٹر فار پالیسی ڈائمینشنز چودھری شفیق کی لندن میں پریس کانفرنس۔ اٹلی کے شہر پراتو میں ڈیم فنڈ ریزنگ کی تقریب کا اہتمام، پاکستانی سفیر ندیم ریاض اور ڈیپٹی ہیڈ مشن تنویر احمد مہمان خصوصی۔ پاکستانی کمیونٹی نے ڈیم کے لیے 28,150 یورو اکٹھے کر لی۔ لوٹن میں کشمیر انویسٹر سیمینار کا انعقاد، میرپور میں انڈسٹریل زون بنایا جائے گا، 99 سال کے لیے لیز دی جائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا اعلان۔ تحریک کشمیر اسپین کے زیر اہتمام بارسلونا میں کشمیر سیمینار، عالمی برادری کو کشمیر میں ہونے والی ناانصافیوں کا نوٹس لینا ہوگا۔ مقررین کا خطاب، تقریب میں کشمیری شالوں سمیت دیگر اشیاء کی نمائش بھی کی گئی۔ واشنگٹن میں ممتاز کشمیری رہنما سردار خالد ابراہیم کی یاد میں تعزیتی اجلاس، شرکاء کی جانب سے مرحوم سیاستدان کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ گلاسگو میں رنگا رنگ سنگیت نائٹ کا انعقاد، مسلمان، عیسائی، سکھوں سمیت دیگر مذاہب کے افراد شریک۔ گلوکاروں نے اپنے اپنے ملک کے گیت گا کر خوب داد وصول کی۔ پاکستان اور IMF ٹیم میں مذاکرات کا فیصلہ کن راؤنڈ شروع ہو چکا۔ وزارت خزانہ اور پلاننگ کمیشن کے ساتھ مالیاتی امور پر حتمی بات ہوگی۔
اسٹیٹ بینک، وزارت تجارت اور FBI نے 3 سالہ تخمینے دے دیے۔ مجموعی طور پر ٹیکس آمدن میں 12 ارب سے زائد اضافہ ہوگا۔ سندھ واٹر بورڈ افسران شکایات ہی نہیں سنتے، واٹر کمیشن کا اظہار برہمی۔ 7 دن میں شکایات ختم کریں ورنہ آدھا واٹر بورڈ گھر میں بیٹھا ہوگا، کمیشن کی تنبیہ۔ گلستان جوہر بلاک 13 کے رہائشی نے بوتل میں گندا پانی کمیشن کے سامنے پیش کر دیا۔ واٹر بورڈ کی عملے کو پانی کی لائن درست کرنے کی ہدایت۔ شہر شہر بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ پنجاب کے کئی شہروں سمیت شہر اقتدار میں بھی بادل برس پڑے۔ پشاور، مانسہرہ، باجوڑ، مالاکنڈ، سوات میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بند ہونے سے دھند چھا گئی۔ ادھر ناران، کاغان، کالام، مالم جبہ، گلیات، مہوڈنڈ، ایوبیہ، نتھیا گلی کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، سیاح خوش ہو گئے۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے فضائی حملے جاری۔ 2 دن میں 14 افراد شہید، 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غزہ صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم۔ کشیدگی ختم کرنے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ فلسطینی مندوب کہتے ہیں امریکہ اسرائیل کی بے جا حمایت کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل مفلوج ہو چکی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں آگ سے ہلاکتیں 50 ہو گئیں۔ درجنوں لاپتہ، نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی۔ 9000 گھر اور عمارتیں بھی تباہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق تیز ہوائیں آگ بجھانے میں رکاوٹ ہیں۔ مکمل قابو پانے میں مزید 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر۔ شہر شہر عاشقان رسول درود و سلام کی محفلیں سجانے لگے۔ گلیاں اور بازار آرائشی اشیاء سے سجنے لگے۔ جگمگ کرتی لائٹس اور مختلف قسم کے برقی قمقموں کی بہار آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز UK اور آپ کے ساتھ میں ہوں محمد احمد۔ اور دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں محمد احمد رانا۔ اس بلٹن میں بات ہوگی برطانیہ میں پیش آنے والے حالات و واقعات پر، اور ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اسے بلٹن میں۔ اور میں ہوں آپ کے ساتھ اقرا بخاری۔ بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ برطانیہ اور یورپی یونین 2 سال سے جاری طویل مذاکرات کے بعد بریگزٹ معاہدے کے مسودے پر متفق ہو گئے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا اہم اجلاس آج دوپہر 2 بجے ہوگا۔ آج لاس کے بعد بل منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ حکمران کنزرویٹو پارٹی کے چند اراکین نے ڈیل کے خلاف ووٹ دینے کا اعلان کیا تھا۔ تفصیلات آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں۔ 2 سال سے جاری مذاکرات کے بعد برطانیہ اور یورپی یونین کے مابین بریگزٹ معاہدے کے مسودے پر اتفاق رائے ہو گیا۔ اس حوالے سے برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کی زیر صدارت کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا، جس کے بعد منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا جائے گا۔ دوسری جانب حکمران کنزرویٹو پارٹی کے بریگزٹ مخالف اراکین نے بل کے خلاف ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ سابق وزیر خارجہ بورس جانسن نے تھریسا مے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک کا سودا کیا ہے۔ لبرل ڈیموکریٹ کے سربراہ ونس کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم بریگزٹ ڈیل کو پارلیمنٹ سے منظور کرانے میں ناکام ہوں گی۔ برطانوی وزیر اعظم کی حمایتی آئرلینڈ کی یونینسٹ پارٹی کا موقف ہے کہ یہ ایک مشکل سودا ہوگا۔ مسودے کی تفصیلات کو ابھی پوشیدہ رکھا گیا ہے۔
लंदन के इलाके बैथनल ग्रीन ओरबो से MP रोशन आरा अली का कहना है कि ब्रेक्जिट पर वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे यूरोपीय लीडर से नाकामी के मुज़ाकरात कर रही हैं। लेबर पार्टी ऐसी डील को कबूल नहीं करेगी जिससे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर हो। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त लंदन का जो इलाका है बैथनल ग्रीन एंड बो, वहाँ की MP रोशन आरा मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो ब्रेक्सिट के ऊपर इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है, जो 2 मिनिस्टर जो हैं वो ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके हैं और लेबर पार्टी की MP हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी पार्टी का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है। जी रोशन आरा, बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ब्रेक्सिट, व्हाट इज द लेबर पार्टी इज गोइंग टू डू इन कमिंग डेज? Well, I'm a passionate Remainer. I voted for us to remain in the European Union. Unfortunately, we didn't win the referendum. What we are focused on as the Labour Party is making sure that we do not harm our economy and our society in the attempt to leave the European Union. And that's why we are totally dissatisfied with this government's negotiation, because they've achieved nothing in the last almost 2 years. And they've wasted a lot of time after triggering Article 50. There's only a window of 2 years to get a deal. And so when it comes to a vote on whatever deal Theresa May comes back with, it will have to pass Labour's tests. And that means making sure that it doesn't do harm to our economy and our hard-won rights that we have managed to get for our country. So we will not support a deal if it doesn't pass Labour's test to protect our economy and our society. We are calling for a people's vote, another referendum on any deal that comes to the UK Parliament and to our country, because it's right that people decide what the terms of that deal for exit is, because when the referendum happened, that was a straightforward yes or no answer, but leaving the European Union has many costs and many consequences, and it's right that the people get the opportunity to vote on another referendum. But you know that you prefer another election or another referendum, which is the priority of the Labour Party? We are not convinced that Theresa May is going to get a good deal, as good a deal as we had by staying in the European Union. And they claimed that there would be frictionless trade, but that's not going to happen. The terms of the deal is going to be weak, it's going to damage the economy. So if that's the case, then we believe that it's right that the people should have a chance to see what's on the table, what's being offered, and then make a final judgment on that deal. If Labour Party come into power, what they will do about the Brexit? Well, we've set out what we want to see. We want to see that the UK's economic interests and wider interests are protected if we are going to leave the European Union. We've also called for a second referendum on such a deal. Now, we have 5-year terms. You need a 2/3 majority to call an election. And so we would rather have a general election, but it's unlikely that's going to happen because we need a 2/3 majority in Parliament for that to happen. And the Tories are clinging on to power desperately. They don't want to have another election. We've challenged them to another election. So in the absence of another election before the 5-year term ends, what we will do is everything possible to defend the UK national interests and our economy. And if that means voting down a deal that Theresa May comes back with, we will do that because it's unlikely to fulfill our test. वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने हसन नवाज से मुलाकात की, जिसमें मरहूमा बेगम कुलसूम नवाज के लिए दुआए मग़फ़िरत की, जबकि मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर बहस आए। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहिबजादे हसन नवाज से मुलाकात। बेगम कुलसूम नवाज के लिए दुआए मग़फ़िरत की और कहा, मरहूमा ने मुशर्रफ दौर में नून लीग की बाग दौड़ संभाल कर जिस तरह जमहूरी अमल को तक़वियत दी, वो काबिल सताइश और दलेराना अमल था। बेगम कुलसूम नवाज को याद करते हुए हसन नवाज ने कहा कि वालिदा की कमी हमेशा महसूस होगी। आज़ाद कश्मीर के लोगों के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इस मुश्किल वक्त में शरीफ खानदान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं कि आलमी बरादरी बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट के ग्रुप के कश्मीर से मुतल्लिक रिपोर्ट का नोटिस ले। उन्होंने कश्मीरियों पर जारी भारतीय मुजालिम को उजागर करने पर बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट का शुक्रिया भी अदा किया। तफसीलात UK से इस रिपोर्ट में देखिए।
برطانوی پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم میں کشمیر سے متعلق اہم اجلاس۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر، چودھری محمد یاسین، اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر اسمبلی لارڈ نذیر احمد اور لارڈ قربان بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ راجہ محمد فاروق حیدر نے بھارتی مظالم سے متعلق رپورٹ پر آل پارٹیز پارلیمانی گروپ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ رپورٹ پر ہاؤس آف کامنز میں بحث کی جائے تاکہ کشمیر کا مسئلہ بین الاقوامی سطح پر اجاگر ہو سکے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اگلے سال یورپی یونین بھی کشمیر میں بھارتی مظالم کے الزامات کی سماعت کرے گا۔ دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ برطانیہ ایک جمہوریت پسند ملک ہے اور مسئلہ کشمیر کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف UK۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا لندن میں ڈیم فنڈ کا پروگرام طے شدہ شیڈیول کے مطابق ہی ہوگا۔ ڈائریکٹر سینٹر فار پالیسی ڈائمینشنز چودھری شفیق کی لندن میں پریس کانفرنس۔ مزید تفصیلات آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار 22 نومبر کو لندن میں فنڈ ریزنگ مہم کا آغاز کریں گے۔ لندن میں سینٹر فار پالیسی ڈائمینشنز کے ڈائریکٹر چودھری شفیق، سہیل بابر اور کونسلر کیسر گوندل نے پریس کانفرنس میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ بڑی تعداد میں مقیم پاکستانی ملکی تاریخ کے اہم پروجیکٹ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بےتاب ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عام اوورسیز پاکستانی ٹکٹیں خرید کر اس فنڈ ریزنگ ایونٹ میں شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے لندن میں ڈیم کے حوالے سے پہلے ایونٹ میں بڑی رقم جمع ہونے کی توقع کا اظہار بھی کیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ تو دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت میں العزیزیہ ریفرنس نواز شریف نے 50 میں سے 45 سوالات کے جوابات قلم بند کرا دیے ہیں۔ 5 سوالات کے جواب خواجہ حارث سے مشاورت کے بعد دوں گا، وقت دیا جائے، نواز شریف نے یہ استدعا کی ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ کچھ سوالات پیچیدہ ہیں، ریکارڈ دیکھنا پڑے گا۔ سماعت کے بارے میں مزید جانیں گے، حسین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسین احمد، بتائیے گا استفسار کیا گیا، کیا جوابات دیے گئے ہیں؟ جی بالکل، احتساب عدالت اسلام آباد میں نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس کی سماعت میں اس وقت کچھ دیر کا وقفہ ہے، اور اس سے پہلے نواز شریف نے 45 سوالوں کے جواب جو ہے وہ جمع کروائے تھے، جس میں 25 سوالوں کے جوابات جو ہے وہ کمپیوٹر پر باقاعدہ طور پر ٹائپ کر لیے گئے ہیں۔ 20 سوالوں کے جواب ابھی ٹائپ ہونے ہیں۔ عدالت نے وقتی طور پر نواز شریف کو واپس جانے کی اجازت دے دی ہے اور 3 بجے نواز شریف کو دوبارہ یہاں پر پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ 3 بجے عدالت نے حکم دیا کہ نواز شریف پیش ہو کر جو کہ تمام 43 سوال ٹائپ ہو جائیں گے تو ان پر جو ہے وہ دستخط ان کی ضرورت ہوگی نواز شریف کی۔ تو اب 3 بجے نواز شریف دوبارہ احتساب عدالت پیش ہوں گے اور ابھی احتساب عدالت سے نواز شریف روانہ ہو چکے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ حسین احمد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی بات کرتے ہیں اسحاق ڈار وطن واپسی کیس کے حوالے سے۔ حکومت نے برطانیہ کو مفرور ملزم کی حوالگی کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ مطالبہ ملزمان کے تبادلے کے معاہدے کے تحت کیا گیا۔ برطانیہ نے سوال نامہ بھیجا ہے جو نیب کو دے دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا بیان سامنے آیا۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں جب انصاف ملے گا تب آؤں گا۔ معلوم نہیں وہ کس قسم کا انصاف چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس کے ریمارک سامنے آئے۔ عدالت نے پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ نیب کو مطلوب سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو وطن واپس لانے کے لیے حکومت برطانیہ کو خط لکھ دیا۔ ملزم کی واپسی ملزمان کے تبادلے کے معاہدے کے تحت ہوگی۔ برطانیہ نے اسحاق ڈار کی واپسی سے متعلق سوالنامہ ارسال کیا ہے۔ آج سوالنامہ نیب کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا سپریم کورٹ میں بیان۔ اسحاق ڈار کی وطن واپسی سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے۔ اسحاق ڈار کی بیماری کا ایشو کم ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے انصاف نہیں ملے گا، جب انصاف ملے گا تب پاکستان آؤں گا۔ نہیں معلوم وہ کس قسم کا انصاف چاہتے ہیں۔ عدالت نے اشتہاری اسحاق ڈار کی وطن واپسی سے متعلق پیش رفت رپورٹ 1 ماہ میں طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں کشمیری کمیونٹی کی جانب سے تعزیتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممتاز کشمیری سیاستدان سردار خالد ابراہیم خان مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خرم شہزاد کی رپورٹ میں۔
ताज़ियती इजलास का एहतमाम डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई, सरदार ज़रीफ़ खान, सरदार जुल्फ़िकार खान समेत दीगर कश्मीरी रहनुमाओं ने किया। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में सरदार खालिद इब्राहिम को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि सरदार खालिद इब्राहिम की आज़ादी कश्मीर, खित्ते में अदलो इंसाफ, गुड गवर्नेंस और मेरिट के फ़रोग के लिए अजीम खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुकर्रिरीन का मज़ीद कहना था कि सियासत और माशरत के मैदान में सरदार इब्राहिम के खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी हसूल इक़्तिदार के लिए कभी अपने असूलों पर सौदेबाजी ना की। इजलास के आखिर में मरहूम की मगफरत के लिए फातिहा खानी भी की गई। तहरीक कश्मीर स्पेन के ज़रिए तमाम बार्सिलोना में आगाही कश्मीर मुहिम के उन्वान से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। तफसीलात बता रहे हैं स्पेन से हमारे नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद अपनी इस रिपोर्ट में। तहरीक कश्मीर स्पेन के ज़ेरे एहतमाम बार्सिलोना में आगाही कश्मीर मुहिम के उन्वान से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें तहरीक के यूके के सदर फहीम कयानी खास तौर पर मौजूद थे, जबकि कश्मीर के लिए काम करने वाली तंजीमात के नुमाइंदे और पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी की सियासी और समाजी शख्सियात शरीक थीं। मुकर्रिरीन का कहना था कि इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों को कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि कश्मीरी अपने पैदाइशी और जायज हक के खुद इरादियत के सिवा किसी चीज पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन की हालिया रिपोर्ट ने भारत के घनौने चेहरे को बेनकाब कर दिया है। भारत ने इंक्वायरी कमीशन को मकबूजा वादी में दाखिले से रोक दिया था। मुकर्रिरीन का कहना था कि आलमी दुनिया को कश्मीरियों के साथ किए गए वादों को फिलफौर पूरा करना चाहिए। आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों को कश्मीर में होने वाले इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनको नोटिस लेना चाहिए। भारत की फ़ौज कश्मीर में शिकस्त खा चुकी है और कश्मीरी अपने पैदाइशी जायज़ हक के इरादियत के सिवा किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और साथ साथ यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई है ह्यूमन राइट्स कमीशन की, इसके हवाले से हम बताना चाहते हैं कि उसने भारत के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, एक बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं, अश्क थमता नहीं जब नाम कश्मीर लब पे आता नहीं। आज का ये प्रोग्राम आगाही कश्मीर के हवाले से एक बहुत अच्छी काविश थी। हमारे जो यंग बच्चे हैं स्पेन के अंदर, उनको कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, कश्मीर की तारीख़ के बारे में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि यही वो जनरेशन है जिसने इस तारीख़ को ज़िंदा रखना है। हम सब कश्मीरियों की एक ही आवाज़ है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। कश्मीरियों का बुनियादी हक यही है और उनका मुतालबा यही है कि उन्हें ये हक दिया जाए कि वो आया पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आया वो अपनी ज़िंदगी खुद मुख्तार गुजारना चाहते हैं। तहरीक कश्मीर स्पेन के सदर चौधरी शहजाद का कहना था कि इस सेमिनार का मकसद नौजवान नस्ल को कश्मीर की तारीख और वहाँ के हालात व वाक़यात से आगाह करना है। तकरीब में कश्मीरी शालें और वहाँ बनने वाली दीगर अशिया की नुमाइश भी की गई। शुरका का कहना था कि कश्मीर की आज़ादी तक हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। अमेरिका में जहां पाकिस्तान कई कलीदी ओहदों पर काम कर रहे हैं, वहीं एक पाकिस्तानी निजात शहरी ने नौकरियां फराहम करने वाले एक बड़े इदारे में पार्टनर की हैसियत से काम शुरू कर दिया है, जिस पर अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं वाशिंगटन से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से अमेरिका मुंतकिल होना जिस कदर मुश्किल है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है अमेरिकी माशरे में अच्छी नौकरी तलाश करना और अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना। ऐसे में एक पाकिस्तानी नयाद शहरी सुफियान यूसुफ, जो कि पहले पाकिस्तानी हैं जिनको अमेरिका की एक बड़ी कंपनी ने अपना बिजनेस पार्टनर बनाने का फैसला किया है। सुफियान का कहना है कि वो पाकिस्तानियों को उनका असल मकाम दिलाएंगे ताकि उनका एहसास महरूमी ख़त्म हो सके। अमेरिका की 50 रियासतों की मजमूई आबादी 32 करोड़ 76 लाख के लगभग है, जिसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 40 लाख है, जो कि तमाम रियासतों में फैले हुए हैं। ऐसे में इन सब की तवक्कुआत पर पूरा उतरना एक मुश्किल अम्र है, लेकिन सुफियान यूसुफ ने अज़्म कर रखा है कि वो खसूसन अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को अच्छी नौकरियां लेकर देंगे ताकि अपने आबाई मुल्क को कसीर ज़र मुबादला भी भिजवा सकें। मैं डेलॉयट का इक्विटी पार्टनर हूँ और यहाँ वाशिंगटन DC में मुकीम हूँ। मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो डेलॉयट के रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजरी में गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज प्रैक्टिस में पार्टनर के ओहदे पे फाइज हुआ हूँ। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मुझे ये करने का मौका मिला है। हमारी कोई 15,000 लोगों की प्रैक्टिस है। इट्स ओवर $3 बिलियन प्रैक्टिस, और उसमें से हम चंद ही पार्टनर्स हैं। और आज से पहले मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तानी इस यहाँ तक पहुँचा है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, हमारे पास काफ़ी सारे वसाइल हैं।
اگر آپ ان کو استعمال کریں. میرے جیسے پاکستانی ہیں اور بہت سارے بڑے کامیاب پاکستانی ہیں, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ کے پاس لائبریریز ہیں. اگر آپ وہ وقت بجائے فیس بک پہ یا کسی ایسی جگہ پہ ضائع کرنے کے اگر کوئی مقصدیت آپ لائیں, اگر آپ یونیورسٹیز میں جا کے ان کی لائبریریز میں بیٹھ کے کچھ کتابیں پڑھیں, بہت ساری بایوگرافیز ہیں, بہت ساری ہسٹری کی بکس ہیں, تو اپنا وقت ان چیزوں میں لگائیے. سفیان یوسف کا تعلق ریاست ورجینیا سے ہے اور وہ میوزک کے بھی دل دادا ہیں. خرم شہزاد, 92 نیوز, واشنگٹن ڈی سی. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے, لیکن یہاں وقت ہے ایک بریک کا. تو دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. اٹلی کے شہر پراتو میں پاکستانی کمیونٹی کے زیر اہتمام ڈیم فنڈ ریزنگ کی تقریب منعقد ہوئی, جس کے مہمان خصوصی پاکستانی سفیر ندیم ریاض اور ڈپٹی ہیڈ مشن تنویر احمد تھے. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اسد نواز کی اس رپورٹ میں. تقریب میں پاکستانی سفیر ندیم ریاض, ہیڈ مشن تنویر احمد, صدر پاک فیڈریشن اٹلی چودھری بشیر امرا اور صدر ایسوسی ایشن پاکستانی کمیونٹی پراتو محمد اشرف گوندل نے شرکت کی, جنہوں نے اپنے خطاب کے دوران پاکستان میں ڈیم کی افادیت پر بریفنگ دی. تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک تھی, جنہوں نے دل کھول کر ڈیم فنڈ میں حصہ ڈالا اور چند ہی لمحوں میں 28,150 یورو کی رقم اکٹھی کر لی. تقریب میں جنرل سیکرٹری پاک فیڈریشن اٹلی چودھری آصف رضا, چودھری زمان کھٹانا ناپولی, راجہ آفتاب روم اور تنویر احمد شیخ بریشیا بھی شریک تھے. پاکستان میں نیشنل مینجمنٹ کورس کے وفد کا دورہ فرانس جاری ہے. پیرس میں پاکستانی سفیر پاکستان معین الحق سے ملاقات کی اور مختلف امور پر گفتگو کی. مزید احوال پیرس سے راجہ حبیب کی رپورٹ میں. سفیر پاکستان نے وفد کو پاکستان اور فرانس کے باہمی تعلقات میں تفصیلی آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت, سرمایہ کاری, دفاع, تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں سود مند اور قریبی تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستانی سفیر نے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل مینجمنٹ کورس کے وفد کو پیرس کے دورے کے دوران فرانسیسی انتظامی ڈھانچے, ان کے تربیتی نظام اور دوسرے شعبوں میں بہترین پالیسیوں کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملے گا. نیشنل مینجمنٹ کورس کا وفد پیرس میں اپنے ایک ہفتہ کے قیام کے دوران فرانسیسی وزارت خارجہ, وزارت موسمیاتی تبدیلی, اعلیٰ تعلیمی مراکز برائے وزارت داخلہ, بزنس فرانس, فرانس بزنس فیڈریشن اور نیشنل میوزیم آف ایشین آرٹس کے حکام سے ملاقاتیں اور آگاہی حاصل کرے گا. جدہ میں سعودی فوڈ ایکسپورٹ 2018 کا آغاز ہو گیا, جس میں 9 پاکستانی کمپنیز اپنی مصنوعات پیش کر رہی ہیں. تفصیلات جدہ سے ریاض چودھری کی اس رپورٹ میں. جدہ میں سعودی فوڈیکس ایکسپو 2018 کا آغاز ہو گیا, جس کا افتتاح چیمبر آف کامرس میں سیاحت اور تفریح کمیٹی کے سربراہ شہزادہ عبدالعزیز بن نواف بن عبدالعزیز ال سعود نے کیا. ایکسپو میں پاکستان کی 9 کمپنیاں بھی اپنی مصنوعات کی نمائش کر رہی ہیں. اس موقع پر کمرشل کونسلر شہزاد احمد خان کا کہنا تھا کہ پاکستانی کونسل خانے کی اولین ترجیح دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینا ہے. اس سال جی فوڈیکس پہ جس طرح سب سے زیادہ ہمیشہ ہر سال وہاں سے بہت ساری کمپنیز آتی ہیں, یہاں پر 9 کمپنیز اس وقت آئی ہیں, جس میں بہت بڑے بڑے برانڈز بھی جو پاکستان کے ہیں. چکن میں جس طرح K&N ہے, اسماعیل انڈسٹریز ہیں, بہت بڑے چاول کے جو ٹریڈرز ہیں یہاں پر, عامر سائڈ بسم اللہ رائس, یہ کمپنیز بھی یہاں پر اس وقت آئی ہیں. ٹوٹل ہمارے پاس اس وقت بڑی ویریڈ ریپرزنٹیشن آئی ہے, جس میں اسپائسز, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس, اس کے بعد رائس, اس کے بعد پروسیس فوڈ, اس کے علاوہ فروزن چکن اور ریڈی ٹو کک میلز کی تمام کمپنیز یہاں پہ موجود ہیں. بہت اچھا ٹرن اوور ہوا ہے پہلے دن ہی, اور اس وقت جو کمپنیز ہیں وہ بہت کمفرٹیبل ہیں. شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستانی کونسلیٹ سعودی وین 2030 کے تحت 2 طرفہ سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے. فوڈیکس سعودی کے اندر TDAP کی طرف سے کافی ایک اچھا سٹیپ لیا گیا ہے اور ٹرن آؤٹ اچھا ہے. یہاں پہ آگے کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستانی چاول پچھلے 6-7 سال سے کافی ڈپریشن میں تھا, اور سنس اس سال جو SFDA ہے, جو سعودی فوڈ ڈرگ اتھارٹی ہے, اس نے انڈین چاول کے اوپر بین لگا دیا ہے ڈیو ٹو پیسٹی سائڈز, اور پاکستانی چاول کیونکہ پیسٹی سائڈ آلموسٹ فری ہے. فرسٹ ٹائم میں سعودی عربیہ کے مارکیٹ میں آئی ہوں, آج فرسٹ ڈے تھا میرا, بٹ مجھے بہت اچھا رسپانس ملا. رسپانس لوگوں سے کافی اچھا آیا ہے. وی آر گیٹنگ اے لاٹ آف پیپل جو ہمیں وزٹ کر رہے ہیں. Product of
Pakistan is so important. سعودی مارکیٹ ہے اوور آل جو فوڈ سے ریلیونٹ یا فروزن فوڈ سے ریلیونٹ ہے بہت پوٹینشیل ہے اور یہاں پہ مارکیٹ ریکوائرمنٹ کافی زیادہ ہے ہماری پروڈکٹ کو لے کے. ٹائم ہمارا یہاں پہ اپیرنس ہے فوڈ ایکس سعودی میں اور ماشاءاللہ کافی اچھا رسپانس مل رہا ہے ہمیں. یہ نمائش 15 نومبر تک جاری رہے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ریاض چودھری، 92 نیوز جدہ. اور اب بات کریں گے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پشاور میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر ہے. شہر کے گلی کوچوں میں درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے کہیں ان کی سیرت بیان ہو رہی ہے تو کہیں ان کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. رپورٹ کریں گے پشاور سے رحم یوسف زئی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا. جشن آمد رسول کے حوالے سے پشاور میں جگہ جگہ پرنور محفلوں کے انعقاد کا سلسلہ شروع ہے. تحصیل گورگٹری میں ربیع الاول کی مناسبت سے میلاد کی محفل سجائی گئی. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے محفل میں شرکت کر کے درود و سلام بھیجا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ بیان کر کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی. ابھی سرکار آئے نہیں، آقا کا ذکر کبھی آدم کر رہے ہیں، کبھی نوح اپنی کشتی پہ لے کے کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. پیغمبر اسلام سرور کونین سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے والے کے لبوں پر اپنے پیارے نبی کا نام ہے تو ان کے دل رسول خدا کی محبت کے ساتھ دھڑکتے ہیں. کیمرہ مین اشفاق حسین کے ساتھ رحم یوسف زئی، 92 نیوز پشاور. ملتان میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. عاشقان رسول تبرکات کی خریداری میں مصروف ہیں جبکہ گھروں، گلیوں اور بازاروں کو برقی قمقموں سے بھی سجایا جا رہا ہے. رپورٹ کریں گے ظہیر عباس. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. یوں تو سارا سال ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح سرائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تاہم ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں درود و سلام کی محافل کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے اور ہر کوئی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتا ہے. یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی آمد کا جشن قیامت تک جاری و ساری رہے گا. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. آپ شاہ امم، آپ خیر الورا. عاشقان رسول حضور پر نور کی ولادت کا جشن منانے کے لیے سبز جھنڈے، بیجز، امامہ شریف سمیت دیگر تبرکات کی خریداری کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں. یہ بابرکت مہینہ ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے ہمارا. آپ کی دونوں عالم میں جلوہ گری. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں گلیوں، بازاروں اور گھروں کو بھی سجانے کا سلسلہ جاری ہے. آمد سید بطحا پہ فضا جھوم اٹھی، خود خدا جھوم اٹھا، خلق خدا جھوم اٹھی. کیمرہ مین جعفر حسین کے ساتھ ظہیر عباس، 92 نیوز ملتان.
جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کیلیفورنیا کے یونیورسٹی اسلامک سینٹر میں عظیم الشان محفل میلاد منعقد ہوئی۔ یونیورسٹی اسلامک سینٹر میں علامہ عبد المصطفیٰ محمد امین نعمان مجددی کی جانب سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کی گئی۔ تلاوت قرآن پاک کے فرائض قاری محمد اجمل نے ادا کیے، جبکہ نور محمد جلال نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ کانفرنس سے حضرت علامہ پیر محمد عرفان شاہ مشہدی اور علامہ مدثر حسین نے خطاب کیا۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ تو دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد، پشاور، مالاکنڈ، مانسہرہ، گجرات، ننکانہ صاحب سمیت ملک کے کئی علاقوں میں بادل برسے ہیں۔ ناران، کاغان، کالام، مالم جبہ، گلیات، ایوبیہ، نتھیا گلی کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ برف باری کے شوقین سیاحوں نے شمالی علاقوں میں ڈیرے ڈالی ہیں۔ اسی پر رپورٹ دیکھیں۔ کہیں بارش، کہیں کالی گھٹائیں تو کہیں آسمان سے چاندی کی برسات۔ برف باری کا لطف اٹھانے کے لیے سیاحوں نے شمالی علاقوں کا رخ کر لیا۔ اسلام آباد میں مختلف مقامات پر بارش، لاہور میں بھی خنکی بڑھ گئی۔ اسموگ میں واضح کمی ہوئی ہے۔ کراچی کے بیشتر علاقوں میں ہلکی دھند نے ڈیرے ڈال لیے۔ ملکہ کوہسار مری میں رات سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گہرے بادلوں نے حسن کو چار چاند لگا دیے۔ بعض مقامات پر دھند کا راج ہے تو سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سوات میں آسمان سے سفید موتیوں اور روئی کے گالوں کی برسات جاری ہے۔ ناران، کاغان، کالام، مالم جبہ، گلیات، مہوڈنڈ، ایوبیہ، نتھیا گلی کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں تیسرے روز بھی بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ مظفر آباد، وادی نیلم، لیپا ویلی اور باغ کے پہاڑوں پر ہر سو سفیدی چھا گئی۔ گجرات میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ننکانہ صاحب، حافظ آباد، چنیوٹ، سرائے عالمگیر، صفدر آباد میں بھی بادلوں نے رنگ جمایا۔ پشاور شہر کے کئی علاقوں میں بوندا باندی، باجوڑ اور چار سدہ میں موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی۔ مالاکنڈ، مانسہرہ، دیر بالا میں بھی ٹرم جم ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں عالمی ذیابطیس کے دن کے حوالے سے۔ تو ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ایک سروے کے مطابق ہر 5واں پاکستانی شوگر جیسے خاموش قاتل کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ذیابطیس کے عالمی دن کے حوالے سے دیکھتے ہیں انبر قریشی کی یہ رپورٹ۔ ذیابطیس کو عرف عام میں شوگر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خاموش قاتل انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ طبی ماہر کہتے ہیں کہ جب انسانی لبلبا انسولین پیدا نہیں کرتا یا جسم اس کو استعمال نہیں کر پاتا تو جسم میں شوگر کی مقدار حد سے تجاوز کر جاتی ہے، جو اس موذی بیماری کا نقطۂ آغاز ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ موٹاپے کی وجہ سے آپ کے جسم میں ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، تو وہی انسولین جو پہلے بن رہی ہوتی ہے وہ ناکافی ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ ایک بہت ہی اسمال پرسنٹیج ہے جو کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، جس کے اندر قدرتی عوامل کی وجہ سے اچانک انسولین بننا بند ہو جاتی ہے۔ 2016-17 کے قومی سروے کے مطابق پاکستان کی کل آبادی کا 26% حصہ شوگر کی زد میں ہے، جس میں سے زیادہ تعداد 30 سے 35 سال تک کے افراد ہیں۔ 19 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 5.5 کروڑ افراد کا شوگر میں مبتلا ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم 5واں بڑا ملک ہیں پوری دنیا میں شوگر کے لحاظ سے، اور اگر ہم نے اس پہ جلدی قابو نہ پایا تو شاید یہ ہماری قوم کی ترقی اور آگے بڑھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دے۔ طبی ماہرین بتاتے ہیں کہ ہر سال 1,20,000 سے زائد افراد شوگر کے ہاتھوں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تاہم اطمینان بخش امر یہ ہے کہ شوگر ایک قابل علاج مرض ہے اور بروقت تشخیص، مناسب ادویات، بلا ناغہ ورزش اور صحت بخش خوراک استعمال کر کے اس مرض کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ انبر قریشی، 92 نیوز، لاہور۔ عالمی منظرنامے سے خبر شامل کریں تو امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لگنے والی آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو چکی ہے۔ آگ پھیلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آگ نے رہائشی عمارتوں سمیت 1.5 لاکھ کے قریب رقبہ جلا کر راہ کر ڈالا ہے۔ 9000 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ کیلیفورنیا میں لگنے والی اس آگ کو تاریخ کی بدترین آتشزدگی میں شمار کیا جا رہا ہے۔
اب آپ کو بتائیں کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل سے متعلق ترک صدر کا اہم بیان آ گیا۔ ترک صدر طیب اردوان کہتے ہیں کہ صحافی جمال خشوگی کے قتل کی ریکارڈنگ انتہائی ہولناک ہے، جسے سن کر سعودی انٹیلیجنس آفیسر بھی سکتے میں آ گیا۔ مزید تفصیلات آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کا قتل سعودی حکام کے لیے وبال جان بن گیا۔ ترکی کی جانب سے یکے بعد دیگرے نئی تحقیقات اور انکشافات سعودی عرب پر دباؤ بڑھانے لگے۔ فرانس سے واپسی پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ترک صدر نے اہم انکشاف کر ڈالا۔ طیب اردوان نے کہا کہ ترک انٹیلیجنس نے خشوگی قتل کیس سے متعلق کچھ نہیں چھپایا۔ قتل کی آڈیو ریکارڈنگ امریکہ، فرانس، کینیڈا، جرمنی اور برطانیہ سمیت سب کو سنوا دی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب خشوگی کے قتل کی ریکارڈنگ سنائی گئی تو موقع پر موجود سعودی انٹیلیجنس آفیسر سکتے میں آ گیا۔ طیب اردوان نے مزید کہا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ معاملے کی وضاحت کریں گے اور ہر ضروری اقدام کیا جائے گا۔ ان کے اقدامات کا تحمل سے انتظار کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کی پہچان گھنٹہ گھر 115 سال کا ہو گیا۔ 8 بازاروں کے وسط میں واقع گھنٹہ گھر کی تاریخی عمارت اپنے اندر گزرے وقت کی ان گنت یادیں سمیٹے ہوئے ہے۔ گردش دورہ میں بھی اس تاریخی ورثے کی رونق میں کوئی فرق نہیں آ سکا۔ شائستہ شیخ رپورٹ کریں گی۔ برٹش راج میں بننے والا فن تعمیر کا عظیم شاہکار گھنٹہ گھر، جسے تعمیر ہوئے آج 115 سال بیت گئے۔ شہر فیصل آباد کی پہچان گھنٹہ گھر کی بنیاد 14 نومبر 1903 کو اس وقت کے گورنر پنجاب سر چارلس ریواس نے رکھی۔ چنیوٹ بازار، امی پور بازار، بھوانا بازار اور جنگ بازار گھنٹہ گھر کے ایک طرف، جبکہ کارخانہ بازار، ریل بازار، منٹ گمری بازار اور کچہری بازار دوسری طرف میں موجود ہیں۔ گھنٹہ گھر اور 8 بازاروں کا نقشہ برطانوی پرچم کے ڈیزائن کی طرز پر قائم کیا گیا، جبکہ عمارت کا نام اس پر لگے 4 بڑے گھڑیال کی مناسبت سے گھنٹہ گھر رکھ دیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس تاریخی عمارت کی حفاظت اور تزئین و آرائش کے لیے مزید اقدامات ہونے چاہیے۔ گھنٹہ گھر فیصل آباد کی پہچان ہے۔ لوگ پورے پاکستان میں فیصل آباد کو گھنٹہ گھر کے ریفرنس سے جانتے ہیں۔ مینار پاکستان کے بعد کوئی پاپولر اگر ہے پاکستان میں تو گھنٹہ گھر ہے۔ فیصل آباد میں دیگر شہروں سے آنے والے شہری بھی اس تاریخی عمارت کو دیکھنے ضرور آتے ہیں۔ شہر کی پہچان اور سر کا تاج کہلانے والا یہ گھنٹہ گھر 115 سال کا ہو گیا، تاہم طویل عمری کے باوجود بھی اس کی تمام توانائیاں آج بھی قائم ہیں۔ کیمرہ مین حسنین چودھری کے ساتھ شائستہ شیخ، 92 نیوز، فیصل آباد۔ یو کے بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔